اللہ کو جو رب کا کلام ہے وہ دل کے اندر اترتا ہے، تو کہا کہ تم اس کی مثل کو ایک صورت میں نہیں لا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ امت کے اندر جو کمال ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو جو کمال دیتا ہے وہ سب سے بڑھ کے دیتا ہے۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک جتنی سائنس نے ترقی کرنی تھی، ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کرنی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو جو کمال دیا وہ سب سے بڑھ کے دیا ہے، وہ سب سے بڑھ کے عطا فرمائے۔ اب سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنے برق رفتار جہاز بنا لے، برق رفتار گاڑیاں بنا لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی اپنا لے، لیکن کوئی چاند پہ پہنچتا ہے، مریخ پہ پہنچتا ہے، ارے ہم کہتے ہیں کہ تم نے بڑی ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ چاند پہ پہنچو، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے چاند چل کے خود محبوب کے قدموں میں آ جائے۔ تم چاند پہ پہنچ کے کہتے تم چاند پہ پہنچ کے بڑی ترقی کر لی۔ محبوب علیہ السلام تو وہ ہے جو چاند اپنے قدموں میں ڈولاتے ہیں، اشارے سے ٹکڑے بھی ہوتا ہے، پھر واپس جا کے انگلی کے اشارے سے جڑتا بھی ہے۔ تو پتہ چلا چاند پہ جانا کمال ہے، چاند کو قدموں میں بلانا کمال ہے۔ پتہ چلا سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، مصطفیٰ کے قدموں کی خاک ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، بھی تم چاند پہ پہنچے ہو، میرے محبوب تو چاند سے بھی اوپر گئے، میرے محبوب تو سورج سے بھی اوپر، ستاروں سے بھی اوپر، پھر ایک آسمان میں دوسرے آسمان سے بھی اوپر، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، مقام ختم ہو گئے لا مقام سے بھی آگے۔ جب جہاں پہ سارا کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے تو میرے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، اللہ نے اپنے محبوب کو کمال وہ عطا فرمائے ہیں کہ ساری دنیا مل کے میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو معراج کرائی، اس کے اندر حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسے کو کیوں بناتا ہے جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تیرا نائب ہے کون؟ اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں، وہ میرا مصطفیٰ ہے جس کو میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین تیرا محبوب وہ ہے کیسا؟ ہمیں بھی دیدار عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا سونے آ جا ذرا عرشوں پہ، اور آ جا اور آ کے فرشتوں کو اپنا دیدار کرا، تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے جو میں نے اپنا نائب بنایا ہے وہ کامل نائب بنایا ہے، جو میں نے خلیفہ بنایا وہ کامل خلیفہ بنایا ہے، اور جس کی خاطر میں نے سارا کچھ بنایا ہے کی نہ کیتا یار نے، ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے، سرکار واسطے دل یاد علیہ بنایا ہے، تعریف علیہ زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ہم تو کہتے ہیں سارا کچھ رب نے ہم اپنے محبوب کے لیے بنا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب آ جاؤ ذرا فرشتوں کا اپنا دیدار عطا کر دو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام پریشان رہنے لگے، غمگین رہنے لگے۔ پھر ایک دن محبوب علیہ السلام آ رہے ہیں کہ میرے اتنے پیارے چچا جان چلے گئے، میری پیار کرنے والی، میرا خیال کرنے والی، میرا ساتھ دینے والی اہلیہ دنیا سے تشریف لے گئی، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ محبوب راستے سے گزرتے تو کافر حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا دل غمگین ہوا، دل کے اندر سوچتے جا رہے ہیں آج میرا کوئی دوست ہوتا مجھے تسلیاں دیتا، کوئی اپنا ہوتا مجھے تسلی دیتا، کوئی ہمسایہ ہوتا تو مجھے تسلی دیتا۔ اللہ نے فرمایا سونے پریشان نہ ہو، میں جو تیرا رب ہوں، میں جو تیرا محبوب ہوں، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ محبوب جب کوئی پریشان ہوتا ہے
اس کو کہتے ہیں آ جاؤ یار باہر چلتے ہیں، ذرا گھومنے چلتے ہیں، وہاں پہ جائیں گے تیرا ذہن ذرا فریش ہو جائے گا، ادھر ادھر کی باتیں تیرے ذہن سے نکل جائیں گی۔ محبوب کوئی کسی کو گھمانے کے لیے مری لے کے جائے گا، کوئی کسی کو کہاں لے کے جائے گا، محبوب آ جا تجھے میں عرشوں کی سیر کرواتا ہوں، محبوب آ جا سبحان اللہ اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کسی اور کو بھیجا کہ سیر کروائے گا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے بندے کو سیر کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیر جو ہوتی ہے وہ آرام آرام سے ہوتی، جلدی نہیں ہوتی، لیکن فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، یہ رات کا تھوڑا حصہ ہمارے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے کہ محبوب جب معراج سے واپس آئے، بستر جس کے اندر آرام فرماتے وہ بستر ابھی گرم ہے، جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی ابھی چل رہا ہے، جس دروازے سے گزر کے گئے وہ کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ کیوں؟ کنڈی جو ہے تھوڑی دیر بعد ہلنا، چند سیکنڈ کے بعد بند ہو جاتی ہے، بستر تھوڑی دیر کے بعد گرم ہوتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پانی تھوڑی دیر چلتا ہے، چلتے چلتے آخرکار رک جاتا ہے۔ پتہ چلا محبوب جب واپس آئے، اسی طرح ساری کائنات وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ پتہ چلا محبوب جب اس دنیا سے اس کائنات سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کائنات جہاں چل رہی تھی وہیں پہ رک گئی، کنڈی ہلی یہاں پہ پہنچی وہیں پہ رک گئی، بستر کی گرمائش جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی، پانی چلتا چلتا جہاں پہ پہنچا تھا وہیں پہ رک گیا۔ محبوب جب کائنات کے اندر دوبارہ واپس تشریف لائے، کنڈی جہاں سے تھی وہیں سے ہلنا شروع کر دیا، پانی جہاں پہ پہنچا تھا وہیں سے آگے چلنا شروع کر دیا، بستر کی گرمائش جہاں پہ تھی وہیں سے آگے پھر گرمائش شروع ہو گئی۔ پتہ چلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، کوئی دوست پریشان ہو تو دوست تسلیاں دیتا ہے، رشتہ دار پریشان ہو تو رشتہ دار تسلیاں دیتے ہیں، ہمسایہ پریشان ہو تو ہمسایہ تسلیاں دیتا ہے۔ محبوب تو پریشان نہ ہوا کر، جب تو پریشان ہوتا تو میں رب خود تجھے تسلیاں دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو معراج کرائی، اور پھر اس لیے بھی معراج کروائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے سب نے جبریل سے سن کے مانا کہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، یا رب العالمین رب بھی یارنی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیدار نہیں کر سکتا، موسیٰ تو دیدار نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی تو ہوگا جو تیرا دیدار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاں وہ میرا حبیب ہے جو میرا دیدار کرے گا۔ عرض کی یا رب العالمین انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکریم والحبیب، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، تیرے کلیم تیرے حبیب کے اندر فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم ہوا ہے جو طور پہاڑ پہ آ کے عرض کرے یا اللہ دیدار عطا فرما، اور حبیب وہ ہے جو امی ہانی کے گھر بستر پہ آرام فرما ہو، جبریل کو بھیج میں خود اس کا اپنا دیدار عطا فرما، تو وہ ہوتا ہے حبیب۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے یا اللہ دیدار عطا فرما، لیکن دیدار عطا نہیں ہوا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ کسی نبی کو میں نے اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا، اچھا یار کوئی تو ہو جو دیکھ کے کہے، کوئی گواہی ہوتی، کوئی کہتے یار میں نے وہ سنا تھا، میں نے اسے سنا تھا، میں نے اسے سنا تھا، تو چشمدید گواہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب چشمدید گواہ آتا ہے تو ساری گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہر ایک نبی نے جبریل سے سن کے مانا، اور ان کی امتوں نے نبی سے سن کے مانا۔ محبوب میں چاہتا ہوں تو آ جا عرشوں پہ اور آ کے میرا دیدار کر لے، تو دے کے کہے ہاں میں دے کے آئی اور رب وحدہ لا شریک ہے، میں دے کے آیا ہوں، رب وحدہ لا شریک ہے۔ اس وجہ سے جب ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہم نے خود تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے یار نے، ہمارے محبوب نے دیکھا ہے، تو محبوب اتنا سچا ہے، اس کی بات میں اتنا یقین ہے۔ وہ رب محبوب علیہ السلام جو کہتے ہیں رب ایک ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں وہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے کہا محبوب
ہر ایک نے بن دیکھے مانا ہے تو آج میرا دیدار کر کے تجھے مجھے مان، پھر لوگوں کو بتا میں دیکھ کے آیا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے رب کو دیکھا تو رب کیسا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس رب کی مثل ہی کوئی نہیں۔ میں تمہیں کون سی مثال دوں، اتنا تمہیں کہتا ہوں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ اور آخری حکمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں سے ان کی مالوں اور ان کی جانوں کے بدلے ہم نے کہا ہے کہ تم جان اور مال دے دو اور جنت ہم سے لے لو، جے سر دیتے تے کوئی یار ملے تب سودا سستا جان، جے تو چاہی یاد میلا تے سر کو کر قربان۔ بھئی یہ تو بڑا سودا سستا ہے، اگر جان دینے سے یار مل جائے پھر اور کیا چاہیے، اگر جان چلی جائے اور یار مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ میاں صاحب فرماتے سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کیتے پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم مال بھی دے دو جان بھی دے دو بدلے میں جنت لے لو۔ اب سودا ہونے لگا ہے، رب مومنوں سے مال اور جان خریدنے لگا ہے، بدلے میں جنت دینے لگا ہے، لیکن درمیان میں سودا کون کروائے گا، ہمارا وکیل کون بنے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب سودا ہونا ہے مومنین کے درمیان اور اللہ کے درمیان، محبوب بدلہ ہے جنت کے بدلے میں کہ جنت لیں گے بدلے میں مال اور جان دیں گے، لیکن محبوب سودا جب تک دیکھے نہیں تو سودا ہوتا نہیں۔ محبوب انہوں نے سودا دیکھا نہیں کہ جنت جس کے بدلے میں ہم مال اور جان دے رہے ہوں جنت ہوگی کیسی۔ محبوب آ جا ذرا تو معراج کرا، جنت کی سیر کر اور جا کے اپنے امتوں کو بتا اے میرے امتیوں جو رب سے سودا کرنا ہے، مال اور جان دینی ہے، جنت لینی ہے، میں جنت کو دے کے آیا ہوں سودا کر لو، میں دے کے آیا ہوں جنت کو سودا کر لو۔ اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کی بات اتنا یقین ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ہر ایک نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ ذرا آ جائیں جنت کو بھی دیکھیں پھر امتیوں کو بھی بتائیں کہ جنت ایسی ہے تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے نیچے نہریں بھی چلتی ہیں، جو اس کے اندر آ گیا ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا تو ہر ایک دیکھتے رہ گئے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ہر ایک جتنے بھی آئے سب جتنے بھی آئے ہر ایک چاہے مسلمان ہو چاہے جو مرضی ہو، لیکن ہر ایک سے بڑھ کر کمال نبیوں کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں جو سب سے بڑا مرتبہ اور کمال ہے وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی